السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. انما یامر مساجد اللہ، صرف اللہ کے گھروں کو، مسجدوں کو وہ لوگ تعمیر کرتے ہیں، آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں اور نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے دین کا کام کرتے ہوئے اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. یقیناً یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. اجعلتم سقایۃ الحاج، کیا تم نے بنا لیا ہے حاجیوں کو ستو اور پانی پلانا. وعمارت المسجد الحرام، مسجد الحرام، اور مسجد حرام کی تعمیر و ترقی کرنا. فی مسجد حرام کی تعمیر و ترقی کرنا. کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اس شخص کی مانند جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان لاتا ہے. وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے. لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ دونوں برابر نہیں ہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں کرتا. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں جنہوں نے ہجرت کی، ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنے جانوں کے ذریعے. اعظم درجۃ عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں درجے کے اعتبار سے بہت اونچے ہیں. اولئک هم الفائزون، اور یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں کامیاب ہونے والے ہیں. یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان، اللہ ان کو خوشخبری سنا رہے ہیں اپنی رحمت کی اور اپنی خوشنودی کی. وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، اور ایسے سدا بہار باغات جنات کی جس میں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں. خالدین فیہا ابدا، یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ اس کے نزدیک بہت بڑا اجر ہے ان لوگوں کے لیے. وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی. وہ برکت طبی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی. رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی. رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی.
مسجد مرثیہ خواہیں کہ وہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا، تعریف، ستائش، کبریائی، بڑائی اور عظمت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ درود و سلام ہادی کائنات، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر مختصر اور مسنون حمد و صلات کے بعد الحمدللہ میں یہاں جب پہنچا ہوں کوئی تقریباً 11:15 بجے، سب سے پہلے میں نے آ کر مسجد کی زیارت کی ہے اور مسجد کو دیکھا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہت خوبصورت مسجد، اللہ کا گھر اتنا پیارا، اور دل باغ باغ ہو گیا اس کو دیکھ کر، اور دل سے دعائیں نکلی ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اس جگہ کو اللہ کے گھر کے لیے منتخب کیا، بالخصوص قاری خلیل صاحب حفظہ اللہ تعالی، جنہوں نے ماشاءاللہ اس مسجد کو بڑے ہی ذوق اور شوق سے بنوایا ہے، اور ان کے جو معاونین ہیں، میری مراد حاجی اکرام صاحب، اور اسی طرح محترم زین صاحب، محترم محمد زکریا صاحب، اسی طرح خرم خلیق صاحب، طاہا یاسر صاحب، یہ ساری جماعت خوش نصیب لوگ ہیں، اور اس میں خصوصی کاوش جو ہے وہ ہمارے برادران محترم جناب محمد دین شاکر صاحب اور محترم جناب مولانا عبد الرحیم صاحب ٹھیکیدار، جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اللہ کے اس گھر کو ٹائم دے کر اور اس کی تعمیر اور ترقی کی ہے اور اس کو بنایا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس مہنگائی کے دور میں اس قدر اللہ کا گھر بنانا اور اتنی محنت کرنا اور اس قدر مہنگائی کے دور میں خرچ کرنا، یہ یقیناً کسی بھی قربانی سے کم نہیں ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ پاک اس گھر کو صبح قیامت تک شاد آباد رکھے، اور جتنے بھی ساتھی اس میں دامے دل میں سخن تعاون کر رہے ہیں اور کیا ہے انہوں نے، اللہ پاک ان کا جنت میں خوبصورت محل بنائے۔ نیت میں اگر اخلاص ہو تو کئی طریقے سے آدمی اجر حاصل کر لیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک ایک تیر کی وجہ سے 3 بندوں کو جنت عطا کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے صانعہ، جو تیر کو بنانے والا ہے، گھڑنے والا ہے، اس پر محنت کرنے والا ہے۔ دوسرا وہ جس کے ہاتھ میں آیا، بھلے اس نے خریدا یا اس کو تحفہ ملا، اور وہ اس کو اللہ کے راستے میں چلانے والا ہے۔ وَالرَّامِيَ بِهِ، تیر کو چلانے والا۔ اور تیسرا بندہ وَمُنَبِّلَهُ، جو اس تیر کو صرف پکڑ کر یا ترکش سے نکال کر پکڑانے والا۔ ان تینوں کو اللہ رب العزت اس تیر کی وجہ سے جنت عطا کر دیں گے۔ یہ جو اللہ کے گھر بنتے ہیں،
اس میں جس قدر کوئی بندہ حصہ ڈالتا ہے، میں نے لفظ بولا ہے دام میں، در میں، سخ میں، کوئی پیسے دیتا ہے، کوئی وقت دیتا ہے، کوئی اچھا مشورہ دے دیتا ہے، اور کوئی بالمشافہ اس گھر کو تعمیر کرتا ہے، بھلے اس میں مزدور ہیں یا مستری ہیں یا ٹھیکیدار ہیں یا جماعت ہے پوری جو اس کام کو کروا رہی ہے، یا وہ لوگ جو اچھا مشورہ دینے والے، یا وہ لوگ جو ان کا کسی بھی اعتبار سے تعاون کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت ان کے اخلاص کی وجہ سے ان سب کو اجر میں برابر قرار دیتے ہیں، سب کے لیے برابر اجر ہے۔ تو آپ ساری جماعت کو بھی بہت بہت مبارک ہو، اللہ پاک نے خوبصورت گھر اپنا بنا دیا ہے۔ ظاہر ہے اللہ کی توفیق کے بغیر نیکی نہیں ہوتی، جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو بندہ نیکی نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ کا گھر بن گیا۔ مساجد، ان المساجد للہ، مساجد یہ جمع کا لفظ ہے، اور مسجد کی جمع ہے مساجد۔ مسجد عربی میں کہتے ہیں سجدہ گاہ کو، ظرف کا صیغہ ہے ساجدہ یسجد، اس سے مسجد یا مسجد۔ یہ مولانا عبدالغفور صاحب بھی بیٹھے ہیں، باقی بھی علماء بیٹھے ہیں کہ آنا چاہیے تھا مسجد، لیکن بولتے ہیں ہم مسجد۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جن کو فتح کی بجائے، این کلمہ کے فتح کی بجائے کسرہ سے بولا جاتا ہے، ان میں سے ایک لفظ یہ مسجد بھی ہے۔ سجدہ گاہ، اس مسجد کی اہمیت جو ہے وہ ہمارے اہل ایمان کے دلوں میں ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے جب تک کسی چیز کی اہمیت دل میں نہیں ہوگی تو اس کا احترام، اس کا ادب اور اس کی شان اور اس کے تقاضے اور اس کی ضروریات، یہ انسان ان کی پرواہ نہیں کرتا۔ جب اس چیز کی اہمیت دل میں ہوگی تو پنجابی چاہتے ہیں نا شوق دا مل کوئی نہیں ہوتا۔ جڑی چیز دا شوق ہوئے نا دل سے، شوق دا پھر مل کوئی نہیں ہوتا۔ پھر بندہ آتا بھی میرا گھر جانا ہے تو پیا جاوے اللہ دا گھر بن جائے۔ پھر بندہ آتا ہے کہ میرے کاروبار پاویں ٹھپ ہو جائے پر اللہ دا گھر بننا چاہیے، دنیا تے نام ہی بنے گا اپنا گھر تے کوئی حرج نہیں، جنت چ بن گیا تے اسی کامیاب ہوں۔ تو جب کبھی اہمیت اس کے دل میں ہو تو پھر اس کے تقاضے، اس کی ضروریات اور اس چیز کا بندہ خیال رکھتا ہے اور اس کے لیے اپنا وقت بھی دیتا ہے، پیسہ بھی دیتا ہے، اپنے اسباب بھی دیتا ہے، اور اپنی سارے جو تعلقات ہیں وہ اس کے ساتھ منسلک کر دیتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ اس کی اہمیت پتہ ہو، دل میں اس کی اہمیت کا اور اس کی ضرورت کا خیال ہو، تو مسجد جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ اس کی اہمیت قرآن پاک آپ اگر پڑھیں سورہ آل عمران، اللہ خالق کائنات نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ سب سے پہلا گھر جو اس روئے زمین پر خط استوا میں بالکل درمیان کے اندر سب سے پہلا گھر جو اللہ نے بنایا لوگوں کے لیے، لوگوں کی عبادت کے لیے، لوگوں کی بندگی کے لیے، لوگوں کے سجدے کے لیے،
لوگوں کے اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے سب سے پہلا گھر اللہ پاک نے وہ کسی کی کوٹھی نہیں بنائی، کسی کا بنگلہ نہیں بنایا، کسی کا کارخانہ نہیں بنایا، فیکٹری نہیں بنائی، کسی کا کوئی پلازا نہیں بنایا۔ اگر اللہ نے سب سے پہلے روئے زمین پر کوئی عمارت بنائی ہے تو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے اپنا گھر بیت اللہ مکہ مکرمہ میں بنایا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، اس مکہ میں جو بڑی ہی بابرکت جگہ ہے، احب البلاد، سارے شہروں سے اللہ کو محبوب جو ہے وہ بیت اللہ ہے، مکہ ہے، بلد الامین ہے۔ اللہ نے وہاں اپنا گھر بنایا۔ اس کی اہمیت دیکھ لیجئے کتنی ہے، اس مسجد کی اہمیت۔ ہم تو اس کو ثانوی اہمیت دیتے ہیں نا، لیکن اللہ نے اولین اہمیت جو ہے نا اپنے گھر کو دی۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنا گھر بنایا، مسجد بنائی ہے، اور اللہ پاک نے اس کو شان دی ہے، اس کو مقام دیا ہے کہ وہاں بندہ جا کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، ایک نماز پڑھتا ہے، لاکھ نماز کا ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں رہے۔ مکے میں حالات آپ جانتے ہیں کہ بڑے ہی کٹھن تھے، آپ کھلے بندوں اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ پاک نے آپ کو ہجرت کا حکم کیا، ہجرت کر کے آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ مدینے میں داخل ہونے سے پہلے بنو عمر بن عوف کے محلے میں 14 دن اور ایک روایت میں 24 دن آپ وہاں ٹھہرے، اور ان 14 یا 24 دنوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر سب سے پہلا جو کام کیا ہے نا، وہ کیا کیا ہے؟ وہ اللہ کا گھر بنایا ہے۔ اللہ کا گھر جس کو مسجد قباء کہتے ہیں، اللہ کا گھر بنا۔ سب سے پہلے دیکھو ہمارے نبی نے سب سے پہلے اپنے گھر کی فکر نہیں کی، سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا ہے، جس گھر کے بارے میں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّطَهِّرِينَ۔ لَمَسْجِدٌ، وہ مسجد اُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ، جس کی بنیاد اخلاص کے اوپر تھی، تقوی کے اوپر تھی، اللہ کے ڈر پر تھی۔ اخلاص کے اوپر جس مسجد کی بنیاد رکھی گئی، اس مسجد سے کون سی مسجد مراد ہے؟ مفسرین کے دو نظریات۔ بعض نے کہا اس سے مسجد قباء ہے، اللہ نے بڑی شان دی مسجد قباء کو، جب اس کی بنیاد اللہ کے تقوی اور بندے کے اخلاص کے اوپر اس کی بنیاد رکھی گئی۔ اللہ کے رسول نے اس کی بنیاد رکھی اخلاص للہ، تو پھر کیا ہے؟ اللہ نے شان دے دی اس مسجد کو کہ من تطہر فی بیتہ، جو بندہ اپنے گھر سے وضو کرے پھر وہ مسجد قباء میں آئے، اس مسجد قباء میں فرضی نماز نہیں، فرمایا اس میں 2 نفل پڑھ لے تو اللہ پاک اس کو مکمل عمرے کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ نے اتنی شان اس مسجد کو عطا کر دی۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے آپ نے وہاں مسجد کی تعمیر کرائی، پھر 14 دنوں کے بعد آپ نے مدینے کی طرف رخ کیا، تو مدینے کی طرف رخ کرتے ہوئے جہاں آپ نے جمعہ پڑھا وہاں مسجد جمعہ بن گئی، راستے میں جہاں جمعہ پڑھا وہاں مسجد جمعہ بن گئی۔ اور جب مدینے پہنچے تو انصاریوں کے ہاں آپ کی رہائش تھی، آپ نے
شام کے وقت آپ پہنچے ہیں، تھوڑا سا دن رہتا تھا، شام کے وقت پہنچے ہیں، ایک پھڑ سا نظر آیا۔ پھڑ جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ جتنے لوگ مکئی سکاؤندے نے پھڑ بنے ہوا، جہاں وہ اپنی کھجوریں سکھاتے تھے۔ آپ نے پوچھا بھئی یہ پھڑ جو ہے یہ کن کا ہے، اور اس کے ارد گرد جو نشیب و فراز اور اجڑے پجڑے درخت کھجوروں کے، یہ کس کا باغ ہے، ان کا مالک کون ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اپنے گھر کے لیے یہ جگہ پسند فرما رہے ہیں۔ اللہ کے رسول حکم کرو، حکم کرو۔ اور فرمایا پہلے بتاؤ تو صحیح یہ جگہ ہے کن کی؟ وہ کہتے ہیں جی سہل اور سہیل کی، بیضاء کے دو بیٹے سہل اور سہیل یتیم بچے ہیں، یہ ان کی جگہ ہے، یہ ان کی ملکیت۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا سامنونی، میرے ساتھ کوئی سودا کر لو، قیمت طے کر لو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم اپنے شوق سے اور اتنے جوش سے اور اتنے ولولے سے، اور آپ کو ہم مکے سے لائے ہیں، بھلا آپ سے ہم قیمت لیں گے؟ فرمایا نہیں بھائی، یتیم بچوں کی جائیداد ہے، ایسے نہیں، سامنونی ھذا الحائط، قیمت طے کرو۔ اب صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ سے قیمت نہیں لیں گے، یہ آپ اپنا گھر بنائیں۔ فرمایا میں اپنے گھر کے لیے نہیں کہہ رہا، دیکھ لو ہمیں تو اپنے گھر کی فکر ہوتی ہے سب سے پہلے، اور کسی بھی ٹاؤن میں، سوسائٹی میں، کسی بھی گاؤں میں، کسی بھی شہر میں، گلی محلے میں، سب سے پہلے ہمیں اپنے پلاٹ کی فکر ہوتی ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی اللہ کے گھر کے لیے چاہیے، قیمت طے ہو گئی۔ اب قیمت آپ نے کہاں، آپ نے کیسے دینی تھی یہ بعد والی بات ہے، لیکن سب سے غریب جو صحابی تھے حضرت ابو ایوب انصاری، بعض روایات میں آتا ہے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا اللہ کے رسول آپ نے اس کی قیمت کے بارے میں کسی سے نہیں کہنا، یہ میں نے اپنے پاس سے ادا کرنی۔ اللہ اکبر۔ جگہ خرید لی گئی۔ سب سے پہلے مدینے میں تشریف آوری کے وقت مسجد کی اہمیت، اپنے گھر کی فکر نہیں، سب سے پہلے اللہ کا گھر تعمیر کروایا ہے اور بذات خود تعمیر کیا ہے۔ آپ خود اینٹیں لا رہے تھے، کوئی ایک ایک اینٹیں لا رہا تھا، کوئی دو دو اینٹیں لا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ مسجد نبوی سب سے پہلے آپ نے مدینے میں جا کر اللہ کا گھر بنایا۔ اللہ پاک نے مکے والے گھر کو بھی عزت دے دی، مدینے والے گھر کو بھی عزت دے دی۔ فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، لوگوں 3 مسجدیں دنیا میں ایسی ہیں کہ جن کی طرف رخت سفر باندھ کر جایا جا سکتا ہے، اور وہ 3 مسجدیں فرمایا میری مسجد، مسجد نبوی اور مسجد حرام اور مسجد اقصی، یہ 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کی طرف رخت سفر باندھ کر بندہ جا سکتا ہے۔ ادروائز دنیا کا کوئی ایسا علاقہ، کوئی ایسی جگہ نہیں، کیونکہ یہاں حصر ہے لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، 3 مسجدوں کے علاوہ ثواب کی نیت سے رخت سفر باندھ کر جانا جائز ہی نہیں۔ اور وہ 3 مسجدیں کون سی ہیں؟ مسجد نبوی ہے، مسجد حرام ہے، مسجد اقصی ہے۔ اللہ نے اتنی شان دے دی مسجد نبوی کو، حدیث پاک میں آیا، یہ حدیث ریاض الجنت کے باہر بھی لکھی ہوئی ہے، مسجد نبوی کے اور چھتریاں جہاں سین ہے اس کے بھی پاس لکھی ہوئی ہے کہ جو بندہ مسجد نبوی میں جا کر 1 نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے کھاتے میں 1000 نماز کا ثواب لکھتا ہے۔ اللہ نے اس کو اہمیت دے دی، مقام دے دیا۔ میرے بھائیوں مسجد مسئلہ آ گیا ذہن میں، مسجدیں کون سی مسجدیں جن کے اوپر مسجد کے احکام لاگو ہوتے ہیں، جن میں خرید و فروخت نہیں کی جا سکتی،
جن کے اندر گمشدگی کا اعلان نہیں کیا جا سکتا، جن مسجدوں میں اونچی آواز سے بولا نہیں جا سکتا، جن مسجدوں کے اندر کوئی دنیاوی کاروبار کی باتیں نہیں کی جا سکتی، جس پر مسجدوں کے احکام لاگو ہیں، وہ یہ مسجدیں ہیں جن کو اللہ کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے۔ ویسے میں نے کہا مسئلہ آ گیا سامنے، تو پہلی ہم اس کو بھی مسجد کہتے ہیں کہ روئے زمین 7 مقاموں کے علاوہ پوری روئے زمین مسجد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی ہیں، اوتی تو خمسا لم یؤتہن احد قبلی، مجھے اللہ نے 5 خصوصیات سے نوازا ہے، 5 چیزیں ایسی دی ہیں مجھ سے پہلے کسی نبی کے وہ حصے میں نہیں آئی۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میں 1 مہینے کی مسافت پہ ہوں تو میرا دشمن جو ہے وہ کانپ رہا ہوتا ہے، اللہ نے اس کے اوپر میرا رعب طاری کر دیا۔ دوسری جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے روئے زمین کو میرے لیے مسجد بھی بنا دیا، سجدہ گاہ بھی بنا دیا، اور وطہورا، اور اگر کسی جگہ پانی نہ ملے تو اللہ نے اس کی مٹی کو بھی طہور بنا دیا۔ تیسرا فرمایا احلت لی الغنائم، میرے لیے غنیمتوں کے مال حلال کر دیے گئے۔ اور چوتھا آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے پہلے نبیوں کو خاص وقت کے لیے، خاص جگہ کے لیے اور خاص لوگوں کے لیے مبعوث فرمایا، اور اللہ پاک نے مجھے قیامت تک کے لیے سارے لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ خصوصیات آپ نے بتائیں، ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے میرے لیے روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ جہاں کہیں ایما رجل ادرکتہ الصلاۃ فلیصلی، جہاں کہیں بندہ موجود ہو وہیں نماز پڑھ لے، نماز ہو جائے گی۔ 7 مقام اس سے مستثنیٰ ہے، تو روئے زمین مسجد ہے۔ دوسری مسجدیں، ہم گھروں میں عام طور پر آج کل جو آرکیٹیکچر ہیں وہ نماز ہال بناتے ہیں، جب کسی کو کوٹھی بنگلے کا نقشہ دیتے ہیں تو اس میں نماز ہال، جس کو پہلے ٹی وی لان کہتے تھے آج نماز ہال یا کوئی اس طرح کا، وہ خاص جگہ ہوتی ہے گھر کے کسی کونے میں، کسی طرف میں، اس کو مسجد کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کبھی میرے گھر تشریف لائیں، میں اپنی قوم کا امام ہوں، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، میرے اور ان کے درمیان ایک وادی ہے جو پانی سے فل ہو جاتی ہے، کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، نہیں میں پہنچ سکتا، تو جب کبھی اس طرح کی صورتحال ہو تو میں اپنے گھر کے اس جگہ پر نماز ادا کر لیا کروں جہاں آپ بطور برکت نماز پڑھ دیں۔ تو آپ نے فرمایا میں آؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور انہوں نے اشارہ کیا، آپ نے وہاں نماز پڑھی۔ ایک یہ مسجد ہے، گھر کی مسجد۔ اور تیسرے نمبر پر وہ مسجدیں ہیں جو برلب روڈ کارخانے، فیکٹریاں اور اسی طرح ڈیرے بنے ہوتے ہیں، تو وہاں لوگوں نے مسجدیں بنائی ہوتی ہیں تاکہ مزدور طبقہ جو کارخانے فیکٹری میں کام کرنے والے ہیں وہ نماز جمعہ ادا کر سکیں، وہاں پڑھ سکیں۔ اب وہ مسجد جو ہوتی ہے اس کا بھی حکم اس مسجد جیسا نہیں، کیونکہ جب تک کارخانہ فیکٹری رہی اس مسجد کا حکم رہا، جب کارخانہ ختم ہو گیا، فیکٹری ختم ہوگی، وہ مسجد بھی بے آباد ہوگی، اس کو وقف نہیں کیا جاتا، وہ ویسے ہی بنائی جاتی ہے
جیسے کئی لوگوں نے اپنے اپنے ڈیروں پر، ڈاریوں پر، زمینوں میں مسجدیں بنائی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی کہ یہیں نماز پڑھیں گے، کون جائے شہر میں نماز پڑھنے کے لیے یا گاؤں میں نماز پڑھنے کے لیے، تو ادھر ہی نماز پڑھ لیں گے۔ وہ بھی مسجدیں اس طرح کی مسجدیں نہیں ہیں جن مسجدوں کو یعنی شرعی طور پر مسجد کہا جاتا ہے اور اس پر مسجد کے احکام لاگو ہوتے ہیں، تو ان مسجدوں کی تعریف خود اللہ نے بھی بیان کر دی، اللہ کے رسول نے بھی بیان کر دی۔ جو مسجد اللہ کے لیے وقف ہو جائے اور وہاں صرف اللہ کی بندگی ہو، جمعہ اور جماعت کا اہتمام ہو، باقاعدہ ترجمہ کلاس ہو، باقاعدہ ترجمہ حدیث ہو، اس مسجد میں بچے تعلیم حاصل کریں، قرآن پڑھیں اور پڑھائیں، وہ مسجدیں جو ہیں یہ جس طرح کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ مسجد ذو النورین بنی ہوئی ہے، یہ مسجد شرعی مسجد۔ اب اس مسجد کو نہ کوئی اپنے ذاتی تصرف میں لا سکتا ہے، نہ اس مسجد کو بیچا جا سکتا ہے، نہ ہی کسی کی یہ ذاتی ملکیت بن سکتی ہے۔ ان المساجد للہ، مسجدیں صرف اللہ کی، اللہ کے گھر صرف اللہ کی مسجدیں۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے لیے ساتھ ان مسجدوں میں کسی اور کو مت پکارو۔ توحید کو پھیلانے والے اور اللہ کی وحدانیت کو اجاگر کرنے والے، یہ وہ مقام اللہ کے گھر مسجدیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ مسجدیں جو ہیں یہ سجدہ گاہ، جہاں آ کر بندہ نماز پڑھتا ہے، جہاں بندے کا تعلق جو ہے اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں ڈائریکٹ ڈائلنگ ہوتی ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اقرب ما یکون العبد عند ربہ وہو ساجد، بندہ یہاں آ کر نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے سجدہ کرتا ہے، اور سجدے میں سب سے زیادہ بندہ قریب ہوتا ہے اللہ کے۔ اقرب ما یکون العبد عند ربہ، سب سے قریب بندہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، جہاں باجماعت نماز ادا کی جاتی ہے، جہاں جمعہ پڑھا جاتا ہے، جہاں اگر کوئی بندہ اعلان کرے تو حدیث پاک میں آیا کوئی بندہ یہاں گم شدہ چیز کا بھی اعلان کرتا ہوا آپ کو سنائی دینا تو اس کو کہو لا رد اللہ علیکہ، اللہ کرے تیری چیز تجھے ملے ہی نہ۔ ان المساجد لم تبنى لہذا، مسجدیں اس لیے نہیں بنائی جاتی۔ اور جہاں کوئی خرید و فروخت کرے تو اس کو کہو لا اربح اللہ تجارتک، اللہ کرے تیری تجارت میں تجھے نفع ہی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ مسجدیں ہیں کہ جن مسجدوں کے بارے میں حدیث پاک میں آ گیا کہ مومن بندہ جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال وہ ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے۔ جن چیزوں کا مرنے کے بعد انسان کو ثواب ملتا رہتا ہے، ان چیزوں میں، ان اعمال میں ایک عمل یہ ہے کہ او مسجدن بناہ للہ، کہ اس نے مسجد کو اللہ کے لیے بنایا۔ یہ مسجدیں جو اللہ کے لیے بنائی جاتی ہیں، ان مسجدوں کے احکام یہ ہیں اصل مسجدیں، اللہ کے گھر، سجدہ گاہ۔ ان کو آباد کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اس بشارت کے مستحق ہیں۔ فرمایا انما یامر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے صرف وہ لوگ ہیں جن کی چار خوبیاں ہیں۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، اللہ پر ان کا ایمان اور آخرت پر ایمان۔ فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ان کا اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے؟ فرمایا وہ 5 وقت کی نماز ادا کرنے والے نمازی بندے، اقام الصلاۃ، نماز کو ادا کرنے والے۔ تیسری خوبی فرمایا وآت الزکات، زکوٰۃ ادا کرنے والے۔ اگر اللہ پاک نے مال دیا ہے تو اس میں اللہ کا حق نکالنے والے، زکوٰۃ دینے والے۔
चौथी खूबी फरमाया वलम यख्शा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते। दीन का काम करते हुए वो सिर्फ एक अल्लाह से डरते हैं जिनके दिलों के अंदर इखलास है। और ये बात याद रख लीजिए, जो लोग दीन का काम इखलास के साथ करते हैं, इखलास के साथ, उनके अमल में इतनी ताकत होती है, उनके अमल में इतनी ताकत होती है कि उस बंदे के ऊपर शैतान जो जिसका ये दावा है कि कभी मैं दाएं से, कभी बाएं से, कभी सामने से, कभी पीछे से मैं इसको बरगलाऊंगा और इसको भटकाऊंगा, इसको अल्लाह के रास्ते से गुमराह करूंगा। जिस बंदे के नियत खालस हो ना, तो शैतान उस पर हमला आवर नहीं हो सकता। ये बात याद रख लें। कोई भी दीन का काम करने वाले हैं, आप नियत में इखलास पैदा करें। इमाम इब्न जौजी, अब्दुर्रहमान इब्न जौजी रहमहुल्लाह ताला, इब्न जौजी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात अपनी किताब मिनहाजुल कासिदीन में लिखी है, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से। वो फरमाते हैं, एक बंदे को पता चला, ये देखिए जब नीयत में इखलास हो ताकत कितनी होती है, शैतान करीब नहीं आता। फिर एक बंदे को पता चला कि फलानी जगह पर एक दरख्त है, लोगों ने उसको देखा देखी उसकी पूजा शुरू कर दी, उस दरख्त को उसकी पूजा करनी शुरू कर दी, उसकी इबादत करनी शुरू कर दी। और ये शिरक ऐसे ही फैलता है ना, देखा देखी, दलील कोई नहीं होती, देखा देखी, वो वहां झुका हुआ तो मैं क्यों ना झुकूं। उस बंदे को बड़ी गैरत और बड़ा गुस्सा आया, वो उसने कुल्हाड़ा लिया, चल पड़ा कि इस दरख्त को मैंने आज काट के ही दम लेना है, मैंने इसको जड़ से उखेड़ना है, इस दरख्त को आज मैंने रहने नहीं देना। ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, दरख्त नहीं रहेगा तो पूजा किसकी होगी, दरख्त को ही तो लोग पूज रहे हैं। अल्लाह अकबर। कुल्हाड़ा लेकर वो चला गया, अभी करीब पहुंचने वाला था कि आगे से इबलीस इंसानी शक्ल में उसके सामने आ गया। अरे किधर जा रहे हो कुल्हाड़ा लेकर? मैं ये दरख्त काटने जा रहा हूं। लोगों ने अल्लाह को छोड़कर इस दरख्त को पूजना शुरू कर दिया, सजदा अल्लाह की जात को रवा है, इन्होंने दरख्त को सजदे करने शुरू कर दिए, मैं आज इसको काट के दम लूंगा। उसने कहा, अल्लाह के बंदे, दरख्त है, सायादार है, और कोई राई मुसाफिर इधर आकर बैठेगा, तू क्यों काटेगा इसको? कहता नहीं नहीं नहीं, मैंने काटना है। अब उसने कुछ लालच दी, क्योंकि ये तो हर तरह से गुमराह करता है ना, मिन बैने ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम, हर तरह से गुमराह करने के लिए तुला हुआ है इब्लीस शैतान, और इसने मोहलत भी इसीलिए मांगी है। वो कहता है कि आपको मैं इससे बेहतर ना चीज़ बता दूं, अब जाओ वापस चले जाओ, देखना कल सुबह होगी, आपके तकिए के नीचे, सराने के नीचे उठाकर देखना 2 दिरहम पड़े होंगे, ये बेहतर है तेरे लिए कि इस दरख्त को काटना, जा वापस जा। वो वापस आ गया, उसने सुबह उठा तो देखा तकिए के नीचे 2 दिरहम पड़े थे, बड़ा खुश हुआ, बड़ा खुश हुआ। अगली सुबह हुई, उसने फिर तकिया उठाया कि 2 दिरहम मिलेंगे, तो वो 2 दिरहम तो नहीं थे उधर। अब उसने गुस्सा फिर आया उसको और गया कुल्हाड़ा लेकर, कि उसने मुझे इसीलिए रोका था कि 2 दिरहम मिलेंगे, कल मिल गए, आज आई नहीं। वो झूठा इंसान है जिसने मुझे इस तरह की बात की। फिर गया कुल्हाड़ा लेकर, अब जब वहाँ से चला ना तो रास्ते में पहुँचा, इब्लीस शैतान ने उसके ऊपर हमला किया, उसको पटखाया ज़मीन पे, और उसको ज़मीन पे पटखाने के बाद उसका गला दबाया। अल्लाह अकबर। और उसको कहता है, इब्लीस पता है मैं कौन हूँ? कहता है, नहीं मैं तुझे जानता नहीं हूँ। कहा, मैं शैतान हूँ, मैं शैतान हूँ, और कल परसों मैं तेरे ऊपर हमला नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? तेरे दिल में इखलास था, तू कुल्हाड़ा इसलिए लाया था कि दरख्त को काटेगा,
یہ شرک والی جگہ جو اس کا خاتمہ کرے گا. تیرے دل میں اخلاص تھا, تیرے اوپر میرا زور نہیں چل سکا. اللہ اکبر. لیکن آج تو جا رہا ہے اس غصے سے کہ مجھے 2 روپے کیوں نہیں ملے تکیے سے. وہ شخص جھوٹا تھا, آج تو میں کاٹوں گا درخت. پرسوں درخت کاٹنے جا رہا تھا اللہ کی توحید کی خاطر اور شرک کے خاتمے کے لیے اخلاص تھا, تو میرا تیرے اوپر حملہ نہیں ہوا. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, نیت خالص کرو, نیت خالص کرو. معمولی سا بھی اگر نیت میں کسی بندے کے ملاوٹ آ گئی تو بھلے کارہائے نمایاں انجام دیتا ہو, کارہائے نمایاں انجام دیتا ہو, لیکن اگر نیت میں معمولی سا بھی فرق آ گیا نا تو وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. وہ سارے کا سارا کام جو ہے وہ قیامت والے دن راکھ کی طرح اڑ جائے گا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ اکبر. آپ نے حدیث تو سن رکھی ہوگی, مجاہد, عالم, قاری اور اسی طرح سخی سب سے پہلے جہنم کو ان لوگوں کی وجہ سے بھڑکایا جائے گا. کیوں؟ جن کی نیت میں اخلاص نہیں تھا. میرے بھائیوں, نیت میں خلوص پیدا کرو. جو بھی نیکی کا کام کرنا ہو اللہ کے لیے ہو, اللہ کی رضا کے لیے ہو. پھر شیطان بھی حملہ آور نہیں ہو سکتا, شیطان بھی تم سے ڈرے گا. تو میرے بھائیوں, نیت میں اخلاص. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. ان آیات کا شان نزول کیا ہے؟ بدر کے قیدی آئے, بدر کے قیدی آئے تو ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بھی تھے. ابھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, ظاہر قیدیوں میں آئے. سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے اور ان کے چچا حضرت عباس کے درمیان مکالمہ ہو گیا. مکالمہ اس طرح ہوا, حضرت علی ان کے چچا عباس کہتے ہیں ہم تم سے افضل ہیں. کس لیے؟ اس لیے کہ ہم مسجد حرام کی تعمیر کرتے ہیں, ہم دور دراز سے آنے والے لوگوں کو ستو پلاتے ہیں, ان کی رہائش کا بندوبست کرتے ہیں, اپنے مکان ان کے لیے خالی کر دیتے ہیں. جو دور دراز سے پوری دنیا سے حاجی آتے ہیں ان کے کھانے پینے کا بندوبست, ان کی رہائش کا بندوبست ہم کرتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر ہم بیت اللہ کی طوالت کرتے ہیں, مسجد حرام کی تعمیر و ترقی کرتے ہیں. اس وجہ سے ہم تم سے افضل ہیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں چچا ہم تم سے افضل ہیں اس لیے کہ ہم اس اللہ کے اوپر ایمان لائے اور اللہ کے حکم سے ہم نے ہجرت کی, ہم نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا, ہم نے اللہ کے راستے میں اپنی جانیں بھی کھپائی, اپنے مال بھی کھپائے, تو ہم تم سے افضل ہیں. اب یہ چچا اور بھتیجے کی گفتگو ہو رہی ہے زمین پہ. اللہ پاک نے آسمان سے قرآن نازل کر دیا, فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. صرف اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے وہ ہیں جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں. مشرکین کا ایمان اللہ پہ نہیں تھا اور آخرت پہ بھی ایمان نہیں تھا, آخرت کے بھی وہ منکر تھے. فرمایا سب سے پہلی بات بنیادی جو ہے وہ عقیدہ ہے. جس بندے کا عقیدہ ٹھیک نہیں وہ جتنا مرضی کار ہے نمایاں انجام دے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. عقیدہ پہلی بات ہے, پہلی شرط عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے, اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھنے والے. اور دوسری بات وہ اقام الصلاۃ نماز قائم کرنے والے. اور تیسری بات وہ آت الزکات زکات دینے والے. ولم یخش الا اللہ اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے, دین کا کام کرتے ہوئے کسی اور سے نہیں ڈرتے. فرمایا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. اصحاب ایسے امید کے لیے آتا ہے, قرآن پاک میں یہاں یقین کے لیے علماء بیٹھے. فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ یقیناً یہی وہ لوگ جن کا عقیدہ ٹھیک ہے اور جو نماز پڑھنے والے ہیں,
جو زکوٰۃ دینے والے اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ، یقیناً یہی لوگ ان یکونوا من المہتدین، ہدایت یافتہ، یہی لوگ ہدایت پر، یہی سیدھے راستے پر ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا جعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام، کیا تم نے بنا لیا ہے اللہ کے، کیا تم نے بنا لیا ہے حاجیوں کو پانی پلانا اور حاجیوں کی خدمت کرنا، مسجد حرام کی تعمیر و ترقی کرنا۔ فرمایا جعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام، کیا تم نے مسجد حرام کی تعمیر و ترقی اور حاجیوں کو پانی پلانا اور رہائش کا بندوبست کرنا، اس نیکی کو، اس کام کو، نیکی نہیں، اس کام کو اس بندے کے ساتھ ملا دیا ہے کمن آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ کے اوپر ایمان لایا اور آخرت پر ایمان لایا۔ اور فرمایا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں وجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اس نے جہاد کیا، اپنے نفسوں کے ساتھ، مالوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا لا یستوون عند اللہ، وہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے آسمان سے فیصلہ نازل فرما دیا، فرمایا جو ایمان لانے والا اور پھر ایمان لانے کے، اللہ اور آخرت پر ایمان لانے کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا جو ہے، اس کی تو بڑی اونچی نیکی ہے، یہ اس کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے عمل میں اخلاص ہے، اس نے اللہ سے ڈر کر عمل کیا ہے، اللہ کے حکم سے عمل کیا ہے، تو یہ آدمی یہ اونچا ہے بنسبت اس کے کہ جو صرف دنیاوی اعتبار سے کام تو کر رہے ہیں، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ بھائیو، سب سے پہلے عقیدہ ہے، اور عقیدے کے اوپر عمل کی بنیاد ہے۔ جس بندے کا عقیدہ ٹھیک نہیں، وہ جتنا مرضی کارہائے نمایاں انجام دے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست کرو۔ یہ اللہ کے گھر آباد کرنے والے 4 خوبیوں کے حامل ہیں، اور یاد رکھیے یہ جو اللہ کے گھر ہیں، یہ جو مسجدیں ہیں، یہ وہ مقام ہیں جو ساری دنیا کے خطوں سے بہتر ہے۔ ایک آدمی آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتا ہے اللہ کے رسول، روئے زمین اللہ کی ہے، ساری زمین اللہ کی ہے، اس روئے زمین سے کون سے وہ حصے، خطے، ٹکڑے ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں؟ آپ فرماتے ہیں لا ادری، مجھے اس بات کا علم نہیں، جبریل امین آئے گا، میں اس سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ جبریل امین آئے، فرمایا جبریل تیرا یہ دعویٰ ہے کہ قلبت الارض مشارقہا و مغاربہا، میں آدم علیہ السلام سے لے کر زمین پر آنے والا ہوں، مشرق و مغرب میں نے دیکھے ہیں، بڑا تیرا دعویٰ ہے، تو ذرا یہ تو بتا کہ اللہ کی زمین سے وہ کون سے ٹکڑے اور حصے ہیں جو اللہ کو زیادہ محبوب ہیں، سب سے زیادہ پیارے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اس سوال کے بارے میں تو میں بھی نہیں جانتا، یہ تو جواب، اس کا جواب تو مجھے بھی نہیں آتا، میں نہیں جانتا، میں اللہ سے اس کے بارے میں پوچھوں گا۔ جبریل امین پوچھ کر آئے، اللہ نے فرمایا سب سے بہترین ٹکڑے، سب سے اعلیٰ ٹکڑے روئے زمین پر وہ ہیں جہاں میرے گھر بنے ہوئے ہیں، مسجدیں بنی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ یہ ٹاؤن برلب روڈ بڑا مہنگا ہوگا، لیکن میں کہتا ہوں یہ سارے ٹاؤن کے پلاٹ اور یہاں بننے والے مکان، کوٹھیاں، بنگلے سارے بھی مل جائیں تو یہ جو 10 مرلے مسجد ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، ہم نے تو اس مسجد کو جو ہے نا یعنی ثانوی حیثیت دے دی ہے نا، کہ جو مسجد کے ساتھ والا پلاٹ ہوگا نا یا کوئی گھر بنا ہوا ہو تو اس کا ریٹ باقی پلاٹوں سے اور باقی جگہوں سے ڈاؤن ہوتا ہے۔ کیوں؟ جی مسجد کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، اور بھائیو مسجد کے ساتھ گھر ہونا یہ تو اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، یہ تو سب سے مہنگا ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں ہمارے دلوں میں مسجدوں کی اہمیت نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ
اس پلاٹ کا اور اس جگہ کا ریٹ جو ہے نا وہ ڈاؤن رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے آئیے ان گھروں کو جو اللہ کے گھر ہیں ان کے اپنے دل میں جگہ رکھو، اور ان کی جتنی دیر تک اہمیت دلوں میں نہیں ہوگی، مقام دلوں میں نہیں ہوگا، اتنی دیر تک آپ ان کے تقاضوں کو بھی پورا نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مسجدوں کو ثانوی حیثیت دیتے ہیں، اور ہر بندہ جو ہے وہ مسجد کا امام یا مسجد کا خادم یا مسجد کی انتظامیہ، اس کے اوپر ہر بندہ ہی روب جھاڑنے والا ہوتا ہے۔ اللہ کے بندوں اگر پتہ ہوگی اللہ کا گھر ہے، جتنا ان کا جتنا ان کا حصہ ہے اتنا ہمارا بھی حصہ ہے، ہم نے بھی ان کو صاف کرنا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو خود اپنے ہاتھ سے اس کی صفائی کی ہے۔ آپ نے دیکھا ایک دن ایک بندے نے کھنگار لگایا ہوا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو میں سے جس کو کہتے وہ کر دیتا صفائی، لیکن آپ نے اپنے ہاتھ سے صفائی کی اور بتایا کہ منصب اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ کے گھر کی خدمت کرنا یہ سب کا حصہ ہے، سب کا حصہ ہے۔ انطہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، فرمایا کہ اللہ کے گھروں کو، اے ابراہیم میرے گھر کو صاف کرو، میرے گھر کو آباد کرو، میرے گھر کی تعمیر و ترقی کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا جد الانبیاء، اور اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ میرے گھر کو صاف کرو۔ انطہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ بس ایک حدیث سنا کر میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، ٹائم ہو گیا۔ بھائیو اتنا بڑا مقام ہے ان لوگوں کا جو اللہ کے گھروں کو دنیا میں آباد کرتے ہیں۔ یہ حدیث تو آپ سنتے ہی رہتے ہو کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کا گھر دنیا میں بنائے گا اللہ جنت میں اس کا گھر بنائے گا۔ یہ حدیث تو آپ سنتے ہی رہتے ہو۔ سنن انس ابن مالک اور ابو سعید خدری دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ کیا؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا نا، علی رؤوس الاشہاد، ساری دنیا کائنات میدان محشر میں بیٹھی ہے یا کھڑی ہے، اللہ فرمائیں گے اینا جیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ اینا جیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ وہاں تو کوئی نہیں بول سکے گا۔ فرشتوں کے سردار جبریل امین کہیں گے اے اللہ انت رب العالمین، آپ تو رب العالمین ہیں، اور ما ينبغي لأحد ان يجاور، اللہ کسی بندے کو کیا حق پہنچتا ہے وہ تیرا پڑوس اختیار کرے، یہ تیرے پڑوس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ فرمائیں گے این عمار المساجد، کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے گھروں کی آبادی کرنے والے ہیں، جو میرے گھروں کو تعمیر کرنے والے ہیں، جو میرے گھروں کو صاف رکھنے والے ہیں، جو میرے گھروں کے تقاضے پورے کرنے والے ہیں، جو میرے گھروں کے جو نا ضروریات کو پورا کرنے والے ہیں، جو میرے گھروں کے اندر آ کے نماز پڑھنے والے ہیں، جو میرے گھروں کی تعمیر و ترقی کا سبب بننے والے ہیں۔ فرمایا وہ میرے پڑوسی ہیں، اور الیوم اظلھم فی ظلی، آج ان کو میں وہ سایہ دوں گا یوم لا ظل الا ظلی، جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ ہوگا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگ جو ہیں یہ خوش نصیب ہوں گے، وہ اٹھیں گے جنہوں نے اللہ کے گھر بنائے ہوں گے دنیا کے اندر، خوش نصیب لوگ ہوں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں سب سے پہلے ہمیں اللہ کے گھر آباد کرنے چاہیے، اللہ کے گھروں کی تعمیر و ترقی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کے گھر میں جب آپ آتے ہیں اللہ کے مہمان بن کے آتے ہیں۔ فرمایا کہ من تطہر فی بیتہ ثم اتی الی المسجد، جو بندہ گھر سے وضو کر کے مسجد میں آتا ہے فَهُوَ زائر اللہ، وہ اللہ کا مہمان ہے۔ وَحَقُّ الْمَزُورِ أَن يُكْرِمَ الزَّائِرَ، جب وہ اللہ کے گھر میں آتا ہے تو اللہ کے ذمے ہے کہ اس اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ اللہ پھر مہمان نوازی کرتا ہے، کہاں سے کرتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے صبح آئے یا شام آئے، جس وقت بھی آئے، اللہ اعد اللہ لہ نزلا من الجنہ،
اللہ اس بندے کی مہمانی اپنی جنت سے نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات کہ آپ نے فرمایا کہ اذا مررتم بریاض الجنہ، جب تم جنت کے باغیچوں سے گزرو فرتاؤ، کچھ کھا پی لیا کرو، کچھ چر چگ لیا کرو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول بھلا دنیا میں جنت کے باغیچے، دنیا میں جنت کے باغیچے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں المساجد، دنیا میں جنت کے باغیچے اللہ کے گھر مسجدیں ہیں، اللہ کے گھر مسجدیں دنیا کے اندر یہ جنت کے باغیچے ہیں۔ اور فرمایا فرتاؤ مل ارتیا، اللہ کے رسول یہ چرنا چگنا کیا ہے؟ فرمایا یہاں آؤ، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، لا الہ الا اللہ کہو۔ تو یہ اللہ کے باغیچوں کے اندر چرنا چگنا ہے۔ تو میرے بھائیوں آؤ ان مسجدوں کو ہم آباد کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک اس مسجد کو، جو مسجد بڑے ہی ذوق شوق سے بنائی گئی ہے، مرکزی جمعیت کی طرف سے ماشاءاللہ ہمارے جو پروفیسر ڈاکٹر پروفیسر عبدالکریم حفظہ اللہ تعالی، امیر ملت سلفیہ پاکستان، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، یہ ان کی ماشاءاللہ کاوشوں کا نتیجہ، اور انہوں نے اپنے جتنے بھی بہی خواہ ہیں، کرندے ہیں، میری مراد جناب محترم محمد دین شاکر صاحب اور ان کی ٹیم ساری، اسی طرح محترم جناب عبدالرحیم صاحب، مولانا عبدالرحیم صاحب، اور اسی طرح جتنی بھی ان کی ٹیم ہے جو جگہ جگہ پر ایسے منصوبے دے کر وہ مسجدیں تعمیر کرتے ہیں۔ سچی بات ہے ان لوگوں کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، اللہ رب العزت ان سب کے لیے آخرت میں جنت کے اندر اللہ محل بنائے، اور جو لوگ ان کو آباد کرتے ہیں اللہ ان کو بھی اپنی جنت میں محلات عطا فرمائے۔ تو یہ واقعتاً ہی بہت بڑا کارہائے نمایاں ہے، یہ کام دنیا میں کرنے والے ہیں۔ انسان نے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، اور وہ کام کر کے چھوڑ جائے کہ جو آپ تو چلا جائے پیچھے سے صدقہ جاریہ بنے اور اس کو ثواب ملتا ہی رہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ اس مسجد کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔